اللہ کو سونپ دیں. ہر چیز میں اللہ نہ بننے کی کوشش کریں. ہم کیسے گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, اور ہم جب تک پرفیکشن نہیں اچیو کر لیں گے ایک چیز میں, ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو اوور تھنکنگ, رانگ مائنڈ سیٹ. ایک بندہ خوش ہی نہیں رہنا چاہتا, وہ خوش کیسے رہ لے گا؟ روڈ پر جب کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے, لیکن جب جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری. جب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے, خوش رہنا ہی نہیں چاہتے, مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے, پیسمسٹ ہے, تو پھر کیسے خوش رہیں گے؟ رانگ مائنڈ سیٹ. اور پھر کوگنیٹیو ڈسوننس. کوگنیٹیو ڈسوننس سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ وہ کرنا جو آپ کی ویلیوز کے خلاف ہے اور وہ نہ کرنا جو آپ کی ویلیوز ہیں. تو پھر مائنڈ میں ایک جنگ ہوتی ہے, تذبذب ہوتا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کس کو فالو کر رہا ہوں, کن سے دوستیاں لگا لی ہیں, میں ایسا نہیں ہوں, میں فیک ہو گیا ہوں, میں اپنی ریئل سیلف سامنے نہیں لا رہا, وغیرہ وغیرہ. جنگ چلتی ہے, اور اگر آپ اس جنگ کو فتح نہیں کرتے تو پھر آپ ہر وقت تذبذب کا شکار رہیں گے اور خوش نہیں رہیں گے. تو یہ خوشی میں کچھ رکاوٹیں. کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ خوشی کی کچھ ٹپس میں اگر آپ کو دوں پرسنلی تو سم آف دا کیز آف ہیپینیس. نمبر 1, لیٹ اٹ گو. ایگو, غصہ, ہر وہ چیز جو آپ پہ برڈن بنی ہوئی ہے, لیٹ اٹ گو, جانے دیں. غصے کو جانے دیں, دشمنیوں کو جانے دیں, نفرتوں کو جانے دیں, گرجز کو جانے دیں, شکایتوں کو جانے دیں, ریلیکس رہیں. اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. کیا شکایت ہے آپ کو, کیا مسئلہ ہے آپ کو زندگی سے؟ لیٹ اٹ گو. پہلی ٹپ آپ سب کے لیے. اچھا, ایک کوٹ بڑا زبردست میں آپ کو سنا دوں. کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا. لوگ آپ کی ناقدری کریں گے, مت کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے, درجات اوپر متعین ہیں. اللہ نے درجات متعین کریں, دوسروں کے ڈس رسپیکٹ پہ کڑنا مت کبھی. اللہ نوز ہو یو آر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دے کر رہے گا. زبردست جو ہے یہ ایک ایڈوائس ہے. اگر انسانی رویوں میں الجھے رہو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. ونڈرفل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات سلجھا لو, سارے معاملات سلجھ جائیں گے. انسانی رویوں پہ ریئیکٹ کرنے لگو گے تو پھر الجھ کے رہ جاؤ گے, ہر وقت ڈپریس رہو گے. ونڈرفل ایڈوائس, گریٹ ایڈوائس. موونگ آن. Another advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. اپنا ویژن چینج کریں, اپنا فریم ورک چینج کریں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھا کریں. ہر وقت اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان گوگلز کے ساتھ دنیا کو مت دیکھیں, آپ ڈپریس ہو جائیں گے. قرآن کے لینس سے دنیا کو دیکھیں, صحابہ کے لینس سے دنیا کو دیکھیں. دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی ڈس بلیورز کو, جو اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جو اللہ کو گاڈ نہیں مانتے ہیں, جو اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اللہ کبھی بھی انہیں رزق نہ دیتا. دنیا کی اوقات ہی کیا ہے؟ دنیا کے مسئلے مسائل پہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے لینس کو, اپنے ویژن کو تبدیل کریں. کیسے؟ بائی گیننگ نالج آف اسلام. نمبر 4, ان چیزوں پہ غم نہ کریں جو آپ کے کنٹرول سے ہی باہر ہیں. کوئی بندہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, اس میں آپ کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ اس کا قصور ہے بھائی. ان باتوں پہ نہ کھڑیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بہت سے ایسے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو لرن دس ایموشنل انٹیلیجنس. اچھے وائز لوگوں میں بیٹھیں, آپ کو انرجی ملے گی, آپ سیکھیں گے یہ چیزیں. اور بہت سی ایڈوائسز ہیں, بٹ میں بس لاسٹ 2 ایڈوائسز آپ کو دوں گا کہ نیچر میں بہت زیادہ بیٹھیں, جا کے نیچر سے انرجی گین کریں. باغ میں جایا کریں, واک کیا کریں, گراس پہ واک کیا کریں, مون کو دیکھا کریں رات کو, اور پہاڑوں کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں. یو ول فیل ریئلی ہیپی. آرگینک لائف اسٹائل کی طرف آئیں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی ہے ہمارا کرکس سارا ہیپینس کا, کہ بے شک
اطمینان اور سکینہ اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں ایک واقعے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، فرضی ہے، سچا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم اس واقعے سے۔ 3 لوگ تھے، 75 منزلہ ایک ہوٹل میں، ایک بلڈنگ میں انہوں نے کمرہ لیا، 75ویں منزل پہ انہیں کمرہ ملا۔ رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد اگر آپ لیٹ ہوئے تو لفٹ بند ہو جائے گی، سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ ایک دن تینوں دوست لیٹ ہو گئے اور اب مجبوراً سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا، لفٹ بند ہو چکی تھی۔ تو تینوں نے پلان بنایا کہ یار بہت طویل سفر ہے، 75 منزلیں جو ہے سیڑھیوں سے چڑھنی ہے ہم نے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلی 25 منزلیں ایک نے کہا کہ میں تمہیں ہنسی مذاق اور جوکس اور لطیفے سناؤں گا، ٹائم گزر جائے گا۔ دوسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو پروفیشنل ٹپس دوں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا جو زندگی میں تمہیں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ تیسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو شاعری سناؤں گا، غمزدہ شاعری، زندگی کے ریگریٹ، ذرا یہ بھی ایک مزہ ہی ہے نا، تو انشاءاللہ نیکسٹ 25 منزلیں بھی گزر جائیں گی۔ پہلے کی باری آئی، اس نے ہنسی مذاق کیا، دوسرے کی باری آئی، اس نے جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ٹپس دیں، بڑی سیریس ہو کے لائف ہیکس بتائے کہ تم سکسیزفل کیسے ہو سکتے ہو لائف میں۔ تیسرے نے غمزدہ شاعری بتائی، غمزدہ کر دیا ان کو، بڑا ایموشنل کر دیا۔ اور جب کمرے کے سامنے پہنچے تو تیسرے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ ہی سیڈ کہ میں چابی نیچے بھول گیا۔ تو دونوں جو ہے وہ بڑے غصے ہوئے۔ تو یہ واقعے سے واٹ از ٹو لرن کہ ہم زندگی اسی طرح گزاریں، پہلے 25 سال ہنسی مذاق، کمپیریزن، نان سیریس، نہ دین کی بات سننی، نہ ماں باپ کی بات سننی ہے، ٹھوکریں کھائی۔ اگلے 25 سال اچانک سیریس ہو جانا، پیسے کیسے کمانے، سکسیزفل کیسے ہونا ہے، اس سے اگلے 25 سال ریگریٹ کرنے، شعر و شاعری کرنی ہے، میرے بچوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، مجھے کبھی کسی نے منہ نہیں لگایا، میری جاب تھی ایسی، میں کرنا یہ چاہتا تھا، کر یہ رہا تھا، ریگریٹس آ گئے۔ لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ آپ شروع میں ہی چھوڑا ہے، جو کہ وہ کی تھی، وہ کنجی تھی، وہ فلسفہ تھا زندگی کا، جو بچپن میں شاید ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے۔ سو دیٹ از دا کرکس آف دس لیکچر۔ دین کا علم حاصل کریں، اپنے دین کی رسپیکٹ کریں، دین کو مت یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ مولویوں کے لیے ہے صرف، یا دین جو ہے وہ ایک لوئر طبقے کے لیے ہے۔ دین از بیوٹیفل، اٹس اے ویری پریگمیٹک پریکٹیکل وے آف لائف، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اور علم، صرف لیکچر سننے سے، چیزیں فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود ایکشنز لیں، علم حاصل کریں، عمل کریں۔ آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو یو، اور آئی ہوپ کہ آل آف us can know the true concept of happiness and we can avoid the false concepts of happiness because those are damaging to us. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next week. Take care of yourselves and your loved ones, and barakallah fi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.